میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، اٹیالہ جیل کے باہر ایک بار پھر عمران خان صاحب کی بہنیں اور کارکن دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں جاتی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ آج علیمہ خانم نے ایک اور بات بتائی، انہوں نے کہا جی 96 دن ہو گئے ہیں، اتنے دنوں میں عمران خان صاحب کو باہر کی دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ صرف 1 گھنٹے کا، 96 دنوں میں صرف 1 گھنٹے کا رابطہ عمران خان صاحب کا بیرونی دنیا سے کروایا گیا، اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا، لگ بھگ 2.5 مہینے ہونے والے ہیں، ملاقات ہونے نہیں دی جا رہی۔ ایک ملاقات کروائی گئی تھی بس عمران خان کی بہن کی، وہ بھی کافی احتجاج کے بعد، جب سہیل افریدی ساری رات وہاں پہ بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، تو اس کے بعد جو منگل ہے وہ ایک ملاقات کروائی گئی، لیکن ملاقاتیں عمران خان صاحب کی بند ہے، ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہو رہا ہے، یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے وہ اس نہج تک نہیں جا رہا۔ شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے یا ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گی، لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ آصف منیر صاحب جب تک ہیں تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا، اس کے بعد جو کچھ آصف منیر کے ساتھ ہوا، یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں، آپ سروے کروا کر دیکھ لیں، ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ سروے کروایا، لیکن آصف منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ طاقت میں بے مثال ہے، یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے، بہت ساری بندوقیں ہیں، ہتھیار ہیں، ایئر فورس ہے، بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ایجنسیاں ہیں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، تو طاقت تو بے مثال ہے، لیکن طاقت کانسٹنٹ ہی نہ ہوتی، ہمیشہ رہتی نہیں۔ مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں، وہ بھی آصف منیر صاحب۔ آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں، تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ آصف منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے، لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے۔ عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے گی، بزور طاقت نکالنی پڑے گی، پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی رستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک غلط فہمی ہے، دیکھیں نا ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے، یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کے لیے۔ اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ، سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25۔ 20 سے 25 وکیل جو ہے وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے پاکستان کی عدلیہ کو چھڑوائیں گے؟ اور کیا 20 سے 25 وکیل یہ کر پائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگوا لیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے، اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں ملتا۔ چیف جسٹس نے تو کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو اپنی جگہ پہ ڈوگر صاحب، ان کا سیکٹری بھی نہیں ملا۔ یہ حالات ہیں، اور یہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ یہیں سے انصاف ملے گا۔ یہ 20-25 وکیل جائیں گے، اکا دکا پارلیمنٹیرینز جائیں گے تو انصاف ملے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں 319 پارلیمنٹیرینز آ چکے، اکٹھے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ہاں یہ کہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ اس طرح کر لیں، آپ 15 چکر لگا چکے ہیں لیکن انصاف نہیں مل رہا، تو ایک دفعہ اکٹھے جا کر دیکھ لیں۔ دیکھیں اگر انصاف لینا ہے نا تو یہ ایسے نہ ملاقات کریں گے نہ انصاف دیں گے۔ انصاف لینے کے لیے یہ جو 25 وکیل ہیں ان کی جگہ پہ 2500 وکیل ہونے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سارے وکلا رہنما ہیں اور وکیل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، صرف آپ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا ہے کہ ان سے امید بالکل ختم کر دیں، آپ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے، لکھ کر لے لیں، آپ نہیں دیں گے کچھ۔ آصف منیر صاحب ہمیشہ پی ایم ایل این کے ساتھ اور زرداریوں کے ساتھ کھڑے، نواز شریف اور زرداری یہ وہیں کھڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے نفرت اب ان کی پہچان ہے، وہ اپنی یہ پہچان ختم نہیں ہونے، لہذا یہ 25 وکیلوں کی جگہ 2500 وکیل لے کر جائے، ایک آدھا پارلیمنٹیرین لے جانے کی بجائے 300-350 سارے سینیٹر، ایم پی ایس، ایم این ایز لے کر جائیں، جا کر بیٹھ جائیں عدالت میں۔ کیا ہوگا؟ ایک دن وہ آپ کو گھسیٹ کے نکال دیں گے، دوسرے دن پھر بیٹھ جائیں، پھر آپ کو نکال دیں گے، پھر جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو گرفتار کریں گے، بین الاقوامی خبریں بنیں گی۔
کیا ہو گیا؟ گرفتاری اتنے کارکن دیتے ہیں، بے شمار ایسے کارکن جنہیں عمران خان سے لالچ بھی کوئی نہیں، یعنی عمران خان سے نہ انہوں نے ایم این اے بننا ہے، نہ ایم پی اے بننا ہے، نہ سینیٹر بننا ہے، وہ بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں، تو آپ کو تو اتنا کچھ ملا ہے، آ جائیں، آ کے بیٹھ جائیں، یہ انہیں کرنا پڑے گا، ادروائز انہیں کسی قسم کا کوئی انصاف ملنا نہیں ہے، یہ عدالت تو بالکل نہیں دے گی۔ ناظرین، جو جرنیلوں کی ضد ہے نا، وہ بڑی خوفناک چیز ہے، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جنرل ضیاء کی ضد، جنرل مشرف کی ضد، جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، باجوہ، ابھی عاصم منیر، جرنیلوں کی ضد نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیلا۔ ابھی ضد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ ایک نہتی لڑکی کو اس کے شوہر سمیت گرفتار کرنا، ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو، بس ضد ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کرتے کیا ہے؟ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ ریاست اور ریاستی اداروں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنے کے لیے فورس کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی پرامن جدوجہد کرتے ہیں، قانونی جدوجہد کرتے ہیں۔ اب جی ان کو پکڑ دو، ان کو گرفتار کر دو، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرے نہ۔ آپ ایک ایمان مزاری کو گرفتار کریں گے نا، 1000 ایمان مزاری آپ کو اور مل جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کر کے دیکھ لیں۔ اب ایمان مزاری صاحبہ کو گرفتار کرنی، اب یہ جو ضد ہے نا، یہ انسانی حقوق، سماج میں اخلاقیات اور انصاف کو دیمک کی طرح چاٹ رہی، یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کر رہی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ اب ان کے اوپر ایک پچھلا مقدمہ نکال کر لے ہیں جی، جولائی کے مہینے کا، یہ دیکھیں، یہ مقدمہ لے کر آئے جولائی کے مہینے کا، اور اس مقدمے کے اندر عجیب و غریب چیزیں لکھی ہوئی۔ یہ مقدمے میں ہے کہ ہادی علی چٹھا پستول سے پولیس والوں پہ فائرنگ کر رہا ہے، جی عمران خان کی ملاقاتیں نہیں کروائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ایک ایکسٹینشن تا حیات مراعات اور تا حیات استثناء چاہیے، اس کے لیے وہ آئینی ترمیم کر چکے ہیں، لیکن جب تک سارا کام مکمل نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس بات کا رسک نہیں لے سکتے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے باہر کوئی واضح پیغام یا کوئی سٹیٹمنٹ آئے۔ اب اندازہ کیجئے کہ عمران خان جیل میں بند ہے، وہاں سے ایک بیان آنے سے یہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، تو کیا یہ عمران خان کو باہر چھوڑنے کا رسک لیں گے؟ میں آپ کو کئی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، گزشتہ سال ہمیں کورٹ رپورٹرز بتاتے تھے، وکلاء بتاتے تھے، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے کیسز بڑے کمزور ہیں، انہوں نے الیکشن جیت لیا 2 نمبری کر کے، انہوں نے اپنا بجٹ بھی پاس کر لیا، تو اگست ستمبر تک عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، یہ باتیں کہی جاتی تھی، اور ہمیں اس پہ یقین بھی آتا تھا کیونکہ قانونی نقطہ نظر سے کیسز کے اندر کچھ تھا بھی نہیں۔ لیکن اب ہمیں پوری طرح اس بات کا یقین ہے، اور کوئی بھی آدمی جس کو تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جو ابھی پورا کا پورا رجیم کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ عمران خان کو آزاد کرنے کا رسک کبھی نہیں لیں گے، خاص طور پہ اس وقت جب عمران خان صاحب کا پاکستان میں طوطی بولتا ہے، اس وقت جب عمران خان صاحب پورے پاکستان کی سب سے مقبول لیڈرشپ ہے، اور اگر انہیں چھوڑ دیا تو پورے پاکستان کو وہ کنٹرول کریں گے، تو بغیر ڈیل کے وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور ڈیل عمران خان صاحب کر نہیں سکتے۔ ڈیل عمران خان صاحب اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دے دی ہے، ان کی فیملی نے اور ان کے کارکنوں نے بھی بڑی قربانی دے دی ہے، اور اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد کوئی بھی لیڈر کبھی ڈیل کر نہیں سکتا، اس کے راستے خود ہی بند ہو جاتے ہیں، اور وہ عمران خان ہے۔ وہ ویسے بھی ان کے بڑے پرابلمز ہیں، ان کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا کریکٹر ایسا ہے کہ وہاں پہ وہ ڈیل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لہذا سب کے لیے راستے بند ہو گئے، لیکن ایک راستہ کھلا، اور وہ پاکستان کی عوام کے لیے۔ جب کبھی پاکستان کی عوام نے اپنی زندگی میں سے 1-2 دن نکال لیے، اس دن عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے، اس دن پاکستانیوں کا مینڈیٹ بھی واپس آ جائے گا، اس دن ظالموں، جابروں، ان سب کی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس دن پاکستان کے اندر سے جو لوٹ مار اور جو ڈکیتی ماری جا رہی ہے پاکستانیوں کے بجٹ پہ، وہ بھی بند ہو جائے گی۔ پاکستانیوں کو صرف 2 دن کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اور ایک بڑی حکمت عملی کے تحت پورے پاکستان کو باہر آنا پڑے گا۔ جب تک پورا پاکستان باہر نہیں آئے گا، پاکستان بدلے گا نہیں، پاکستان آگے نہیں بڑھے گا، اور پورا پاکستان ہی باہر آ کر اس نظام کو تبدیل کر سکتا ہے یا حالات کو بہتر کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کی بہن نے ایک بات اٹھائی ہے، یہ ایک لائیو بھی چل رہا تھا ٹرانسمیشن سوشل میڈیا پہ، اس میں جبران ریاض صاحب تھے، میں نے اس کے اندر دیکھا علیمہ خانم کو دیکھا، میں نے اس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کو بھی دیکھا، تو وہاں پہ علیمہ خانم نے ایک بات کی کہ ہمیں اس قسم کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں اور خدشات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور تو شفٹ نہیں کر دیا، ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک نئی جگہ بھی تیار کی گئی ہے، لیکن ہم اس بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں۔ 3 ہفتے سے عمران خان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ جیل کے اندر کیسے ہیں، کس حالات میں، اور کیا وہ کہاں ہیں۔
اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں جب اس قسم کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ ان کو شاید کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ علیمہ خانم نے بات کی, ایک خدشے کا اظہار کیا, اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ یہ بات پھیلائی جا رہی تھی. اب ناظرین, سہیل آفریدی صاحب کے اوپر لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں. خاص طور پہ جو لیٹسٹ ان کے اوپر حملہ کیا گیا, وہ حملہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے بعد کیا گیا. یعنی انہوں نے احمد چودھری صاحب نے ایک بریفنگ دی میڈیا کو, اس کے بعد جو باتیں اٹھائی گئی وہ اٹھائی گئی جناب کے سارا کچھ ہی وزیر اعلیٰ کے کھاتے میں. یعنی دہشت گردی کا گڑھ جو ہے وہ سہیل آفریدی کا علاقہ ہے, وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں یہ کہا جاتا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے جی منشیات بھی ان کی, اسمگلنگ بھی ان کی, دہشت گردی سے بھی ان کا لنک. تو اس قسم کی چیزیں کر کے سہیل آفریدی کو بار بار دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. سہیل آفریدی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, اور یہ جو ویڈیو پیغام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں دو چیزیں جب میں نے پڑھی اور میں نے سنی ان کے اپنے منہ سے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اب یہ اسی طرف جا رہے ہیں جو بات میں نے آپ سے چند ماہ پہلے کہی تھی. ایک تو سہیل آفریدی نے کہا کہ جی میں نے جانا تھا عمران خان صاحب کی بہنوں کے پاس اڈیالہ جیل کے باہر, لیکن تب مجھے یہ اطلاع ملی, ایک تو ہر طرف سے گھیرا ڈالا ہوا, اور دوسرا میرے جانے پہ کیونکہ میرے ساتھ اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں, سیکیورٹی بھی جاتی, تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کا ان کا منصوبہ تھا کہ یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیتے اور اس کے بعد عمران خان کو نقصان پہنچا سکتے تھے. دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیے گا ناظرین, کہ ایک بات مجھے علی امین گنڈا پور نے بتائی تھی, اور علی امین گنڈا پور کے پاس یہ بات معلومات کی بنیاد پہ تھی یا ان کا اپنا تجزیہ تھا, لیکن انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ اڈیالہ جیل کیوں نہیں جاتے آپ لوگ, آپ اسلام آباد کیوں جاتے ہیں, آپ جائیں اڈیالہ جیل جہاں پہ عمران خان بند ہے اس کو رہا کروائیں. تو اس پہ سوال کے جواب میں علی امین گنڈا پور نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں کارکنوں کو لے کر اڈیالہ جیل چلا گیا تو میں یہ جانتا ہوں کہ جس وقت ہم اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کر رہے ہوں گے, یہ وہاں پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے عمران خان کو نقصان پہنچا کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جیل کے اوپر حملہ کیا تھا, حالات خراب ہو گئے اور اندر جناب کوئی مسئلہ ہو گیا اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا. یہ علی امین گنڈا پور نے اس خدشے کا اظہار میرے سامنے کیا تھا, ایک دو اور لوگ بھی سن رہے تھے. تو یہ فالس فلیگ کر سکتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے کچھ اکاؤنٹس نے جب اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اس قسم کی افواہیں پھیلائی کہ پی ٹی آئی کارکنوں نے اڈیالہ جیل کے اوپر چڑھائی کر دی اور حملہ کر دیا. حالانکہ موقع پر ایسا کچھ نہیں ہوا. جب پی ایم ایل این کے کچھ اکاؤنٹس نے یہ بات پھیلائی کہ مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے جناب علی حملہ کر دیا جیل کے اوپر اور جناب وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور چڑھائی کر دی ہے, جب اس قسم کی باتیں پھیلائی گئیں تو جو وہاں پہ موجود تھے میڈیا کے لوگ, انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے, سوشل میڈیا کے اوپر یہ بکواس چل رہی ہے اور یہ غلط انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے, جس پہ بہت سارے جو لوگ سمجھتے ہیں ان معاملات کو انہیں سمجھ آ گئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو تحریک انصاف کو کافی رہنا پڑے گا, خبردار اور ہوشیار رہنا پڑے گا. تو سہیل آفریدی نے کہا میں نے جانا تھا لیکن میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ ایک فالس فلیگ کا ایک خطرہ موجود تھا اور اس وجہ سے میں نہیں گیا. لیکن جو انہوں نے بات کی وہ یہ کی ویڈیو پیغام میں کہ فیصلہ کن بات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور فیصلہ کن وقت آ رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب پہ لگاتار اٹیک ہو رہا ہے. اچھا میں یہ آپ کو بتا دوں گا عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ انہوں نے دھرنا ختم کیا, وہ بیٹھ گئی وہاں پہ پہلے تو دھرنا دے کر, انہوں نے کہا جی ملاقات کروائیں عمران خان سے. پھر ان کے ساتھ بڑے مذاکرات کیے, پولیس وغیرہ بھی آئی, وہاں جھڑپیں بھی ہوتی رہی, لیکن کارکنوں کی تعداد اس مرتبہ بہت زیادہ تھی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, شاہد خٹک صاحب, مینا خان افریدی اور دیگر کچھ ایم پی ایز ایم این اے یہ رات گئے تک وہاں پہ موجود رہے. شوکت بسرا بھی ان کے اندر ایک شامل ہے اور دیگر لوگ بھی. خواتین کی ایک بڑی تعداد عمران خان کی بہنوں کے ساتھ موجود تھی. تو پچھلے ہفتے جو کچھ کیا گیا اس کے بعد اس ہفتے یہ ہونا یہ لازم تھا اور یہ ہونا ہی تھا, obvious تھا, اور وہ ہوا بھی. بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے, جھڑپیں بھی ہوئی. تو اب پولیس نے پھر انہیں یقین دہانیاں کروائیں کہ جی آپ لوگ ابھی چلے جائیں, مہربانی کریں, عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی. لیکن عمران خان کی بہن نے ایک بات اٹھائی ہے, یہ ایک لائیو بھی چل رہا تھا ٹرانسمیشن سوشل میڈیا پہ,